جب تکلیف مجھے ہے اور میرے لیے کوئی اور سوچے, یہ تو ناممکن سی بات ہے. بالکل 100% درست ہے کہ کوئی پارٹی واقعی اس قابل نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں کو ٹکٹ دے, کہ وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں, سڑکیں بنوا رہے ہوتے ہیں, کسی کی شادی میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح مختلف رمضان میں لوگوں کو راشن دے رہے ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. سو اس قسم کی بہت ساری وہ ایکٹیویٹیز کر چکے ہوتے ہیں. السلام علیکم, آکاشا یاسین آپ سے مخاطب ہے. امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور بے صبری سے ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے. اوور آل اگر بات کر لی جائے اس الیکشن کی, اور اس الیکشن میں جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن یہاں پر بات ہوتی ہے ایک عام آدمی کی, یہاں پر بات ہوتی ہے ہمارے عوام کی. ہمارے عوام کے جو مسائل ہیں, جہاں مسائل ہوتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے حل بھی موجود ہوتے ہیں. اور مزے کی بات یہ کہ اس مرتبہ ہمارے جو عوام ہیں وہ صرف مسائل نہیں بتا رہے, بلکہ مسائل کے جو حل ہیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں. ڈفرینٹ حلقوں میں ہم نے وزٹ کیا, وہاں کے لوگوں سے بات کی, عوام سے جانا کہ ان کے حلقے کے کیا مسائل ہیں. انہوں نے اپنے حلقے کے مسائل بتانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا کہ ان کا حل ہے کیا اور ان کو حل کر کون سکتا ہے. پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ کن ہاتھوں میں ہے یہ تو ہم سبھی کو پتا ہے, لیکن ہمارے عوام جو ہے وہ کیا سوچتے ہیں, ہمارے عوام کیا سمجھتے ہیں, یہ سب کچھ ہم آپ کے سامنے وقتاً فوقتاً رکھتے رہتے ہیں. لیکن آج ایک اسپیشل قسم کے گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. راجہ عمران صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں, NA55 اور PP15 میں کہ یہ کینڈیڈیٹ ہیں, اور بہت ہی اسپیشل قسم کی پرسنالٹی میں کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے. پہلے بھی ایک مرتبہ الیکشن جو ہیں وہ لڑ چکے ہیں, کینڈیڈیٹ تھے پہلے بھی, 5 سال پہلے بھی تھے, تب کے حالات کیا تھے وہ بھی ان سے پوچھیں گے, آج کے کیا حالات ہیں وہ بھی پوچھیں گے, اور پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کے حوالے سے یہ کیا سمجھتے ہیں, کیا سوچتے ہیں, اور یہ کیا بتانا چاہتے ہیں ہمارے ویورز کو کہ اگلے 5 سالوں میں کیا ہوگا ملک میں, یہ کیا سوچتے ہیں اس حوالے سے. تو بڑھتے ہیں راجہ عمران صاحب کی طرف. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بہت خوش ہے الیکشن کو لے کر. ظاہری بات ہے 5 سال بعد آپ لوگوں کو ایک اپرچونٹی ملتی ہے, اگر آپ اس کو اویل نہ کریں تو پھر یہ تو نقصان ہی ہے. ٹھیک بھائی, اچھا جس طریقے سے آپ پوچھے نا مجھے اچھا لگا. نہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ڈفرینٹ حلقوں میں ہم گئے, وہاں کے عوام سے بات کی, لوگ بہت زیادہ ڈس اپوائنٹ نظر آتے ہیں, بہت ڈس اپوائنٹ ہیں کہ ملک کے حالات کیا سے کیا ہو گئے ہیں, لیکن وہ مسائل کے ساتھ ساتھ حل بھی بتاتے ہیں. آپ مجھے بتائیے کہ اس الیکشن میں اور آج سے پہلے جو الیکشن تھے ان میں آپ کو کچھ ڈفرینٹ نظر آ رہا ہے؟ اصل میں جیسے آپ نے پوچھا نا باقی لوگ بڑے پریشان ہیں, اصل میں باقی لوگوں کے لیے یہ الیکشن جو ہے نا ایک انویسٹمنٹ گیم ہوتی ہے. اب وہ بیچارے اس لیے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم لاکھوں کروڑوں روپے کی جو انویسٹمنٹ کر رہے ہیں آیا وہ ہمیں واپس ملے گی یا نہیں. اور دوسرا کویشچن آپ کا یہ ہے کہ پہلے کے اور اس بار کے الیکشن میں, پہلے کے اور اس بار کے الیکشن میں فرق صرف نشانات کا ہے, حالات ویسے کے ویسے ہی ہے. نشانات کا اس طرح کہ لاسٹ ٹائم کچھ اور پارٹیاں تھیں, ان کے اوپر اس طرح کی مختلف قسم کے الزامات, کیونکہ جب ہم الزامات ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ بعد میں ہم انہی لوگوں کو امام مسجد اور حاجی صاحب کہہ دیتے ہیں, تو اس لیے جو ہے نا ان جتنا نیک و پاک کوئی نہیں رہتا, تمام داغ دھل جاتے ہیں. تو اس لیے لاسٹ ٹائم ان کے پاس نشان تھا, اور اس دفعہ جو ہے انہی کے اوپوننٹ جو ٹیم ہے PTI, میں نام لے لیتا ہوں ویسے ان دنوں نام لینے کے نہیں آپ لے لیں, ہمارے چینل پہ آپ نام لے سکتے ہیں. وہی نا, آپ کے چینل کو دیکھتا بھی تو کوئی اور ہے نا, کل میرا نام لینے والا شاید نہ کوئی ہو. سو ان کا نشان چھین لیا گیا, اور تقریباً ویسے ہی کیسز جو پہلے چلتے تھے نون پیپلز پارٹی پہ, اب ان دونوں کو حاجی صاحب کا درجہ مل گیا ہے, اور ان کو جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان پہ سارے جرم ثابت ہو گئے ہیں. خواب آیا تھا الیکشن میں آؤ, ملک کے لیے کام کرو, لوگوں کے لیے کام کرو, سوچو ان کے بارے میں, خواب آیا تھا یا خود سے بھائی ایک کر رہا ہے؟ نہیں, میں ہمیشہ سے ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. میں اسی طرح کے پاکستان میں ایسے کام کرتا ہوں کہ جو اس ملک کا نام روشن کر سکے, اور اس ملک کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت اچھے چیزوں میں نام آ سکے. جیسے میں نے پہلے بہت سارے ایسے سوشل ورکنگ کی ہوئی ہے نیٹ کے اوپر اور سوشل میڈیا پہ موجود ہے. اب پورے پاکستان میں ہماری جو اسپیشل پرسن کی کمیونٹی ہے, 2 کروڑ 70 3 کروڑ 4 کروڑ, یہ جتنی بھی آبادی ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اور ان کا نام لینے والا کوئی نہیں.
اسمبلیوں کے اندر بھی اور مختلف اداروں کے اندر ہمارے لیے لاز بنتے ہیں. جب تکلیف مجھے ہے اور میرے لیے کوئی اور سوچے, یہ تو ناممکن سی بات ہے. بالکل. جب ہم ہی موجود نہیں ہیں تو ہمارے مسائل حل کیسے ہوں گے؟ پھر نہ تو ہماری کوئی اسپیشل سیٹیں ہیں, نہ ہی ہمارا کوئی کہہ لیں کہ اسپیشل ایسا کوٹا ہے کہ ہم اسمبلی میں جائیں. ہم پچھلے 10-15 سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے وومن اسپیشل سیٹ, مائنورٹی کی سیٹس ہیں, ایسی ہمیں بھی سیٹیں ملیں. ہم لیجسلیشن پہ کام کر رہے ہیں, میں نے لیجسلیشنیں بنائی ہوئی ہیں, میں نے بل بنا کے دیا ہوا نیشنل اسمبلی کے اندر کہ ہمیں بھی باقیوں کی طرح کوٹا دیا جائے تاکہ ہم لوگ بھی جا کے اپنے بارے میں مسائل اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکیں. لیکن تمام پارٹیز جو ہیں وہ ابھی اس طرف آ نہیں رہی. ابھی بھی لاسٹ بل ہمارا جو ہے وہ تقریباً 50% سے زیادہ اس پہ کام ہو چکا تھا. پھر 2 MNAs کی لڑائی میں وہ پھر پینڈنگ میں چلا گیا, اور اب نیکسٹ دیکھتے ہیں کب آئے گا. اچھا, آزاد امیدوار کے طور پہ آپ نے پارٹیسپیٹ کیا, کوئی پارٹی اس قابل نہیں ہے یا آپ سمجھتے کہ بس اس طریقے سے زیادہ آسانی سے الیکشن جیتا جا سکتا ہے آج کے دور میں, اس ٹائم میں؟ نہیں, آپ نے جو ایک بات کی نا, میں آزاد امیدوار نہیں تھا, میں نے کوشش کی ہے, لیکن واقعی آپ والی بات 100% درست ہے کہ کوئی پارٹی واقعی اس قابل نہیں ہے کہ جو ہم لوگوں کو ٹکٹ دے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے اچھی چیزوں کا خریدار بہت کم ہوتا ہے. ہیرے کی پہچان صرف جواری کی ہوتی ہے, اور اس وقت جو ہے وہ جواریز ہیں, جواری نہیں ہے. سو کسی نے ہم پہ سٹا نہیں لگایا. بالکل. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کیا منشور لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ تاریخ پڑھیں یا جو آپ سیاست کے بارے میں کسی نے اگر کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہو, تو ایک اچھا سوشل ورکر ہی ایک اچھا سیاستدان بن سکتا ہے. بالکل. کیونکہ اسے ہی پتا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے حالات, چھوٹی سی ایک سسٹم کے اندر جو سوشل ورکرز ہوتے ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی ڈومینز ہوتی ہیں, لیکن اس کے اندر رہ کے وہ بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں, سڑکیں بنوا رہے ہوتے ہیں, کسی کی شادی میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اسی طرح مختلف رمضان میں لوگوں کو راشن دے رہے ہوتے ہیں, کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے چندہ اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں. سو اس قسم کی بہت ساری وہ ایکٹیویٹیز کر چکے ہوتے ہیں. تو جب ہم جیسے سوشل ورکرز کو اٹھا کے آپ نیشنل اسمبلیز کے اندر بھیجیں گے تو آپ یہ سوچیں کہ جب ان کے پاس ایک بڑا پلیٹ فارم آئے گا تو وہ کتنا کچھ کر سکیں گے, کتنا کچھ کر سکتے ہیں. بالکل. اور سوشل ورکر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی عوام سے چھپ کر نہیں رہ سکتا. ہمارے سیاستدان تو آج کل کیا کر رہے ہیں, اس سخت سردی میں لوگوں کو کہتے ہیں آئے ہماری باتیں سنیں, جو پچھلے 50 سالوں سے وہ کر رہے ہیں کہ ہم آئیں گے, گلی پکی کروائیں گے, یہ کروائیں گے, وہ سیم کاپی ٹو کاپی رپیٹ کیا ہوتا ہے. اور ہماری عوام اس سردی میں ایک کپ چائے کی خاطر جو ہے نا وہاں پہ ٹھٹر رہی ہوتی ہے اور اس کی باتیں سن رہی ہوتی ہیں, اور پھر اس نے اپنی ووٹ لینی ہے. آج وہ ان سے ملنے آ رہا ہے, کل یہ اپنی درخواستیں لے کے اس کے پیچھے جا رہے ہوں گے اور اس نے ملنا کوئی نہیں ہے. تو جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ بیچارہ ویسے ہی نہیں چھپ سکتا. تو اس لیے میری کوشش تھی کہ ایک سوشل ورکر کے طور پہ, ایک کمیونٹی کے ریپرزنٹیشن کے طور پہ میں نیشنل اسمبلی میں جاؤں, کچھ لاز بناؤں, کچھ ایسے قوانین بناؤں تاکہ آنے والے لوگوں کو کسی کا دروازہ کھٹکھٹانا نہ پڑے, کسی سردی میں کہیں اٹھ کے جانا نہ پڑے, کسی مریض کو کسی کے لیے اپنی قبرستان کے لیے اپنا مردہ دفنانے کے لیے آج کل جو ہے وہ جب تک چٹ نہ ملے تو وہ بیچارہ بھی باہر ہی رہتا ہے. تو اس لیے ایسے قوانین اور ایسے طریقہ کار بنانا چاہتا ہوں کہ عام انسان کو جو ہے وہ سہولتیں ملیں. راجہ عمران صاحب, کانگریچولیشنز, آپ جیت گئے ہیں. سمجھے یہ 8 فروری کے بعد آپ کو سننے کو ملے, اس کے بعد NA 55 کے جو عوام ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ میں موسٹلی براڈر لیول پہ ہی سوچتا ہوں. اگر خالی اپنے حلقے کی بات کروں تو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ جنازہ گاز نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, ہم سڑکوں پہ جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ہمیں قبرستان دفنانے کے لیے چٹیں لینی پڑتی ہیں. ہمارے ایریاز میں جو بچے ہیں ان کے لیے اسپیشل بچوں کے لیے کوئی اسکول نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے دوسرے اسکولز اور کالجز ہیں ان کا حالات وہ ہے ایسے ہی ہیں جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں. تو میں ان کے ساتھ ساتھ ملک کے حالات کے ساتھ ساتھ کوشش کروں گا کہ وہ ان اسکولوں, کالجوں, سڑکوں, گلیوں اور خاص کر کے پینے کے پانی کے نظام کو اس طرح بہتر بنا سکوں تاکہ ہماری عوام جو ہے وہ ان چیزوں کے, یہ جو عام ڈیلی کے مسائل ہیں ان کے یہ حل ہو سکے. پارکنگ کے مسائل ہیں, اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ میں وہاں کا ہی میری بائی برتھ اس ایریے کا ہوں, تو مجھے ایک گلی کا, ایک محلے کا مسئلہ پتہ ہے کہ کون سی گلی ٹوٹی ہوئی ہے اور کس گلی کے کس کارنر پہ
کیا ہو رہا ہے ساری خبریں رکھتے ہیں ہم لوگ. ساری اندر کی خبریں ان کو, تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیت جائیں اور جو اندر کی خبریں آپ کو پھر اندر کے کام بھی آپ کروائیں, جو کہ عوام صرف اور صرف آپ جیسے ہی لوگوں کو آئی تھنک سو بتا سکتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ وہیں پر پلے بڑھے, وہیں پر آپ لوگ رہے, تو اس وجہ سے عوام بہت وہ کہتے ہیں نا کہ ریلیکس ہو کر آپ کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کر سکتے ہیں. بہت شکریہ راجہ عمران صاحب, آپ آئے, بہت مشکل سے ان کو بلایا لیکن پھر بھی تھینکس گاڈ کے یہ آ گئے. اور اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان نقاشہ یاسین کو دیجیے اجازت. خدا حافظ.